اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. جی آج کا جو درس ہے مجلس چھٹی مجلس ہے 6. آج کا عنوان ہے غیبت اور اس کا علاج. اب تک بد نظری سے متعلق بات چل رہی تھی اور اس سے بچنے کی تدبیریں بتائی گئی تھی. آگے ایک اور باطنی بیماری کا تذکرہ ہے. یہ سب باطنی بیماری، بد نظری بھی باطنی بیماری. ابھی جو تذکرہ ہے غیبت، وہ ہے غیبت. یہ بیماری ایسی ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی توفیق سے بچا ہوا ہو. شاید ہی یہ بیماری غیبت کی ایسی ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی توفیق سے بچا ہوا، ورنہ سب لوگ کسی نہ کسی درجے میں اس بیماری میں مبتلا ہے. جی، اور یہ بیماری اتنی سنگین ہے، اتنی بری ہے کہ قرآن کریم نے اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کسی اور بیماری کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے. جی، قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. یعنی تجسس نہ کرو اور تم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض کی غیبت نہ کرے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. قرآن کہہ رہا ہے تم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، بس تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ تو اس آیت میں غیبت کو مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے، سخت الفاظ فرمائے. جی، ایک تو انسان کا گوشت، اور انسان بھی بھائی اور بھائی بھی مردہ. کوئی بھی انسان جس کے اندر انسانیت کا ذرہ بھی موجود ہوگا وہ اس کام کا نہ تو ارتکاب کر سکتا ہے، یعنی یہ کام نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے. لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ غیبت کرنا بھی ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا، اور یہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے. اب اس کو تو بتاؤ. ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیسی زندگی، الحمدللہ گناہوں سے پاک زندگی گزر رہی ہوتی ہے. تو میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا غیبت کرتے ہو؟ کہا ہاں، یہ تو ہو جاتی ہے کچھ تو کچھ برائیاں تو فرمایا، تو میں نے کہا کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. یعنی غیبت تو بولے بات کرنے کو، یہ تو ہم بات کر رہے تھے کوئی نہ کوئی ٹاپک پر. آج ہمارے اندر غیبت کا احساس ختم ہو گیا کہ گناہ ہے. وہ تو بولے بات. اگر غیبت کا احساس ہو جائے تو آج ایک دوسرے سے ملنا کم ہو جائے گا. آج جو مل رہے ہیں نا، آپس میں ملتے ہیں، گھنٹوں بیٹھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ غیبت ہی تو ہوتی ہے، اور کیا ہوگا؟ جب غیبت کی اہمیت کا پتہ چلے گا تو ایک دوسرے سے ملنے کو جی نہیں چاہے گا. بولے جائیں گے تو خام مخواہ کی ادھر کی ادھر کی باتیں ہوگی، چھوڑ دو.
اور جو غیبت کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہ آپس میں ملتے ہیں، ذرا سے گھر سے کاموں سے فرصت ملی، چلو اس کے پاس جا کے بیٹھتے اور بیٹھ کر بھی گھنٹوں باتیں کرتے. تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے سامنے یہ ہے کہ ہم ملنے جا رہے ہیں، ہم باتیں کرنے جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ ہم گناہ کرنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. غیبت کے گناہ کی شدت دیکھیے. یہ غیبت کرنا ایسا ہی گناہ ہے، یاد رکھے. آج سب کہیں گے، سب سے پوچھو کہ آپ شراب پیتے ہو؟ ارے بولے لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کیا بات کرتے؟ شراب کی بات کرتے؟ شراب تو پینا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کیا کہتے؟ کیونکہ ان کے نزدیک شراب تو گناہ ہے، غیبت گناہ نہیں ہے. تو جیسے شراب پینا گناہ ہے، اور پھر اب پوچھو آپ کیا خنزیر کا کھانا کھاتے، گوشت کھاتے ہو؟ کہا کہ نہیں. کبھی پتہ بھی چل جائے کہ یہاں پر خنزیر کا گوشت مل رہا ہے تو فوراً اس جگہ سے لینا بھی چھوڑ دیں گے، وہاں سے گزرنا بھی چھوڑ دیں گے. اس کی حرمت ہم سب کے دلوں میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی زبردستی بھی کھلائے گا تو ہم نہیں کھا سکتے. جیسے چوری تو بولے ہم چوری نہیں کرتے. تو جیسے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، بلکہ غیبت کرنا ان گناہوں سے زیادہ برا گناہ ہے. اب بتاؤ، شراب کو گناہ سمجھ رہے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں. خنزیر کے گوشت کو کھانا گناہ سمجھ رہے ہیں، چوری کرنا گناہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ گناہوں سے ہم سب بچے ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہم سے گناہ ہوتا کدھر ہے. لیکن غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھا، اس لیے غیبت سب سے زیادہ کرتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہم تو گناہوں سے پاک ہے. اس لیے یاد رکھے، غیبت ان گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے. شراب پینے سے، خنزیر کا گوشت کھانے سے. اب دیکھو اتنا بڑا گناہ اور ہم اس سے بچے ہوئے. ہم نمازی بھی ہیں، ہم روزے دار بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، ہم صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہیں، ہم اپنے مال کو دین پر خرچ کرنے والے بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ غیبت بھی کر رہے ہیں. تو اب بتاؤ، ایک غیبت کروں گے تو اس کا جو اجر آئے گا وہ نکل جائے گا. کیونکہ غیبت کرنے سے کیا ہوتا پتا ہے؟ ہمارے اکاؤنٹ سے نیکیاں دوسرے کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹک چلی جاتی ہے. تو ہم نے یہ سارے کام کر کے اکاؤنٹ میں نیکیاں تو جمع کر لی، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو ماشاءاللہ بہت نیکیاں کر لی ہے. لیکن جہاں غیبت کر رہے ہیں تو اندر سے اکاؤنٹ میں کمی ہو رہی ہے اور ہمیں پتہ نہیں. جب آخرت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا اوہو، ہمارے اکاؤنٹ میں تو، ہمارے بینک میں تو کچھ نیکی ہے ہی نہیں. پوچھیں گے کیا ہوا باری تعالیٰ، میں نے تو بہت نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیے تھے، یہ کیے تھے، گیا کدھر؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ سب چلا گیا دوسروں کے حصے میں، اور وہ بھی سارا اللہ تعالیٰ نکال کر دے دیں گے. دیکھو کدھر کدھر گیا ہے. بینک اسٹیٹ نکالتے ہیں نا پورے سال کا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سارا نکال کر دے دیں گے. بولے تو دیکھ لے، پرنٹ کر کے دیں گے. بولے کدھر گئی تھی، دیکھتے نہیں، اس کی غیبت کی تھی، یہ سارا ادھر گیا، یہ ادھر گیا، یہ ادھر گیا، پھر بھی باقی ہے. اب تیرے پاس نیکی تو ایک بھی نہیں ہے، کیا کرو؟ تو یاد رکھے، یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں سے اگر ایک شلنگ نکل جائے تو ہم فکر مند ہو جاتے ہیں. ارے بولے 1000 روپیہ کدھر گئے، پریشان ہوتے ہیں، بینک والے کو پریشان کرتے تو بولے کدھر گیا یہ. لیکن آج ہمارے اکاؤنٹ میں سے بڑی بڑی نیکیاں جا رہی ہے اور ہم اس پر کوئی فکر مندی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہماری بینک اکاؤنٹ کا تو حساب رکھتے ہیں، نیکیوں کے اکاؤنٹ کا حساب نہیں رکھتے. اس کا بھی حساب رکھو کہ آج میں نے کیا کیا کیا. اور پھر وہ، کیونکہ جیسے آج کل سب ڈراتے بھائی دیکھو آپ لوگ احتیاط کرو، ایسے ایسے نمبروں سے کوئی آئے تو آپ اس سے، کیونکہ جانتے ہیں کہ تم نے اگر یہ چیزیں کر دی تو تمہارے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نے اگر نیکیاں کی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن غیبت کی تو اکاؤنٹ میں سے نکل جائے گا. پھر ہمیں نہیں کہنا کہ ہماری نیکیاں کدھر گئی، تم نے کھو دی. تو اس لیے یاد رکھے، یہ اس لیے بتایا کہ دیکھو اس کی خرابی ہمیں پتہ چلے. اور غیبت سے بچنا بھی
بہت آسان ہے، ہمت ضروری، جیسے پہلے بتایا نا، ہمت ضروری. ہاں، بد نظری سے کیا ہوتا تھا؟ سارے کے سارے اعمال ہمارے ختم ہو جا رہے تھے، جل جا رہے تھے. غیبت سے کیا ہوگا؟ ہماری نیکیاں دوسرے کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی. جس کی غیبت کی ہے تو ساری نیکیاں اس کے پاس. اس لیے آپ لوگ میری غیبت کرو گے تو آپ کی نیکیاں مجھے مل جائے گی، اور میں غیبت کروں گا تو میری نیکیاں آپ کے پاس آ جائے گی. تو یہ ایسا ہے تو اچھا ہے. اس لیے اگر پتا چل جائے کہ غیبت سے تو میں دیکھے تو اچھا ہے نا، وہ غیبت کیا تو مجھے تو میرے اکاؤنٹ میں تو اس نے تو ہدیہ بھیجا، تو ہمارا تو فائدہ ہوگا. اس لیے خوب غیبت کرو. کیوں؟ کہ ساری نیکیاں ہمیں ملے گی، تو ہمارا تو فائدہ ہوا. تو دنیا میں پیسوں کی ہمارے یہاں قیمت ہے، وہ ادھر سے ادھر نہ جائے تو کیا نیکیوں کی قیمت نہیں ہے؟ دنیا کے پیسوں سے دنیا کی چیزیں مل سکتی ہے لیکن جنت نہیں مل سکتی. جنت کے لیے تو نیکیاں چاہیے، تو نیکیاں ہوگی تو جنت کی قیمت دے سکیں گے. تم سوچو گے کہ چلو پیسے ہے ہم جنت خرید لیں گے، نہیں خرید سکتے. دنیا کے پیسوں سے دنیا کی چیزیں ملے گی، اور آخرت کی کرنسی سے آخرت کی چیزیں ملے گی. آخرت کی کرنسی نیکیاں ہے. تو جی آگے دیکھو، کیونکہ یہ غیبت کرنا ان سارے گناہوں سے، شراب سے، خنزیر سے، چوری سے بڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ شراب پینے اور خنزیر کھانے کا تعلق خالصتاً حقوق اللہ سے ہے. یاد رکھنا، شراب اور خنزیر کا کھانا یہ حقوق اللہ ہے. کسی کا حق ہم نے نہیں مارا، اللہ کا حق مارا ہے. تعلق خالصتاً حقوق اللہ سے ہے. اگر کوئی شخص شراب پیے کرتا ہے یا خنزیر کھاتا ہے تو اپنی ذات کا گناہ کرتا ہے، اس کا حقوق العباد سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اگر کبھی اللہ تعالی توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو شراب کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور خنزیر کھانے کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا. لیکن غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کا اصول یہ ہے کہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معاف نہ کرتے. جس کی غیبت کی ہے تو وہ معاف نہ کر دے، معاف نہیں ہوگا. پھر لاکھ نمازیں پڑھو اور اس کے پر حج کرو اور خوب لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کچھ نہیں ہونے والا. یاد رکھے، تو گناہ کس ٹائپ کا کیا ہے اور نیکی کس ٹائپ کی کر رہے. ارے اس گناہ سے اس کے معافی مانگ لو تو آپ کے سب کچھ معاف ہو گیا، کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نفس کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ وہ ادھر سے گناہ کرواتا ہے اور ادھر سے نیکی کرواتا ہے. ادھر غیبت کروائی اور ادھر بولے نمازیں پڑھے گی نفل پر نفل. ادھر نیکی کرائی، ادھر قرآن کی تلاوت کثرت سے ہو رہی ہے اور یہاں غیبت کراتی. تو اب غیبت حقوق العباد ہے. حقوق العباد کے لیے اب اللہ کے حقوق سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اس کو برابر ذرا ذہن میں رکھے اور سوچے کہ آج ہم کہاں مسٹیک کر رہے. کیوں کہ گناہ، غیبت کے گناہ سے دل میں بے چینی ہو رہی ہے. اب اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ صدقہ کرتا ہے کہ چلو بھائی پریشانی ہو رہی ہے صدقہ کر دو. اس صدقہ کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. نماز پڑھنے سے، نوافل پڑھنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. یہ گناہ تو جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگ لو، ختم ہو گیا. بس پھر چاہے کچھ بھی نہ کرو تو کام ہو جائے. لیکن اب ہمارا نفس ایسا ہے کہ معافی مانگنے جانے نہیں دے گا. ارے بولے میں کیسے معافی مانگوں، میں تو بڑی اور میں تو بڑا اور میں ایسا میں ویسا، میں کیسے جھکوں. تو نہیں جھکوں تو کوئی بات نہیں، اللہ جھکائے گا. پھر اللہ جھکائے گا. اس لیے یاد رکھو یہ گناہ غیبت کا کیوں بڑا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ سارے گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اور حقوق العباد لے کر کل قیامت کے دن اگر ہم گئے ہیں تو وہاں حشر کے میدان میں بندوں کا حق بندے سے دلوایا جائے گا، یہ پکی بات. اور اگر حقوق اللہ توڑے ہیں، کسی نے شراب پیا، اپنی ذات کا گناہ کیا،
تو فرمایا اس میں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو پکڑ کر لے، یا توبہ استغفار کر لے گا اور سچی پکی توبہ کر لے تو معاف ہو گئے۔ لیکن حقوق العباد کا تعلق ایسا ہے، یہ غیبت کا تعلق ایسا ہے کہ تم توبہ بھی کر لو گے تو بھی معاف نہیں ہے جب تک کہ اس بندے سے معافی نہیں مانگو گے۔ جی تو اس لیے کہ اس لیے یاد رکھیں حقوق العباد جو ہے بہت اہم ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی تاکید کی ہے، حقوق العباد کو ادا کرو۔ انشاءاللہ اس طریقے سے آپ سنتے جاؤں گے تو بہت سی جگہ پر حقوق العباد سمجھایا جائے گا، یہ تو پہلی چیز ہے، تو ہمیشہ اس کو کریں۔ تو خنزیر کھانے کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کا اصول یہ ہے کہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے۔ 1000 توبہ استغفار کرتے رہو، 1000 توبہ استغفار کرتے رہو، نماز روزے کرتے رہو، لیکن یہ معاف نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ جی معاف نہیں ہوں گے۔ ابھی سوال آیا ہے کہ اگر معافی مانگے وہ معاف نہ کرے، یاد رکھے ہمارا کام ہم کر ڈالے، بس اس کا کام ہے، اگر وہ نہ کیا تو اب اس پر گیا، ہمارا پر نہیں گیا۔ ہم تو جھک کر معافی مانگ لیں گے، اب وہ معاف نہ کرے تو اس کے اوپر گیا ہے، اب اس کے اوپر اس کو وعید لگیں گی اس کو معاف نہ کرنے کی، اس لیے ہم اپنا کام کر دیں۔ لیکن جب کام کرو تو دل کے اندر توبہ استغفار بھی ہو، استحضار بھی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو، تو اس سے معافی مانگ لے اور آئندہ اس سے بچتے رہو۔ جب ہو جائے پھر معافی مانگو۔ تو غیبت کا چھوڑنا بہت آسان ہے، لیکن تھوڑی سی مشق کروں گے تو بہت آسان ہو جائے۔ جی میں نے بھی اس پر بڑی مشق کی ہے، اور الحمدللہ اب غیبت چھٹی، ورنہ اتنی ہوتی پتہ بھی نہیں، کیونکہ باتیں ہوتی تھی، اور باتوں میں جب دیکھتے تھے کہ 1 گھنٹہ ہم نے باتیں کی ہے آپس میں، اور پھر دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا یہ اللہ اتنی غیبتیں کر ڈالی ہے اور پتہ بھی نہیں، احساس بھی نہیں، ایسی غفلت تھی۔ پھر اس کے بعد مشق ہو گیا، کیونکہ آج لوگوں کو اللہ کی تعریف کرنا آتا نہیں ہے، نبی کی تعریف کرنا آتا نہیں ہے، سیرت پر بات کرنا آتا نہیں ہے، اللہ کی بڑائی پر بات کرنا آتا نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب آپس میں جمع ہوں گے تو جمع ہوتے ہوں گے تو بات تو کچھ نہ کچھ چاہیے، تو اب جب اللہ کی بات نہیں کرو گے تو پھر کیا کرو گے؟ مخلوق کی بات کرو گے۔ جب مخلوق کی بات کریں گے تو غیبت ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا جب آپس میں بیٹھو تو فوراً تھوڑی دیر اپنے خیر خیریت پوچھنے کے بعد اللہ کی باتیں شروع کر دو، تو وقت بھی نکل گیا، فائدہ بھی ہو گیا، دعوت بھی ہو گئی، اور ایمان بھی تازہ ہو گیا۔ ابھی سارے سوال آتے، یہ سارے سوال کا جواب آتا جائیں گا آگے، لیکن پھر بھی ہم بتا دیتا ہوں کہ دیکھو معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اسی کے اندر آگے آئے گا۔ معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے، نہیں پھر بھی کر دیتے کہ دیکھو معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو آپ کے ہمارے پر حقوق تھے اور ہم سے آپ کے حقوق میں کمی ہو گئی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ کہنے والے کے دل میں استحضار ہو، بس اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا حقوق، بولے ہوتے رہتے حقوق، بس تو اس سے ہو جائے گا۔ یہ پہلے بھی آ گئی تھی تعلیم میں بات، درس میں، اور ابھی بھی آئندہ آئے گی۔ چلو آگے، تو فرمایا دیکھو 1000 توبہ استغفار کرتے رہو، نماز روزے کرتے رہو، لیکن یہ معاف نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اپنا حق تو معاف کر دوں گا، کہ میں اپنا حق تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم نے کسی بندے کی جان کو نقصان پہنچایا یا مال کو نقصان پہنچایا یا اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا یا تم نے اس کی کوئی بھی حق تلفی کی، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یا جب تک اس کا حق ادا نہیں کر دوں گے میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کی جان کو نقصان پہنچایا تو یہی ہے، یا تو اس کو کوئی تکلیف پہنچی، چوٹ لگی، یا مال کو نقصان پہنچایا، اس کا مال تم نے دبایا، یا تمہارے کسی عمل کی وجہ سے مال کا نقصان ہوا،
اس کے آبرو کو نقصان ہوا، اس کے بارے میں غیبت کی، برا بلا کہا، بہتان باندھا، اس نے کوئی کہہ دے تو یہ ساری چیزیں، تو یہ سب حقوق العباد ہے. تو غیبت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں بہت باتیں کرتے رہتے. تو یا تم نے اس کو کوئی بھی حق تلفی کی ہو تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، جب تک اس کا حق ادا نہیں کر دوں گے میں معاف نہیں کروں گا. حقوق العباد کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ پوری شریعت میں دو حقوق ہے، ایک حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد. آج ہم سب کی جو نیکی پر طبیعت آئی ہے نا، ہم تھوڑے بہت جس کو دیندار ہم کہتے ہیں، وہ دیندار کہاں تک ہے؟ حقوق اللہ تک ہی ہے. حقوق العباد میں تو ابھی تک ہم نے قدم ہی نہیں رکھا ہے. یاد رکھنا، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہم کر رہے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہم دیندار بن گئے، یہ سارے حقوق اللہ میں سے ہے. حقوق العباد کا معاملہ بہت، اس پر عمل کرنا بہت نفس کو کچلنا ہے. جب اس پر عمل کریں گے تو پھر یہ حقوق اللہ کی نیکیاں باقی رہے گی، ورنہ وہاں سے نیکیاں ساری نکلتی جا رہی ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کی ہے تو پھر کیسے پتا چلے، معافی مانگے. ٹھیک ہے، وہ بعد میں سوال لکھنا. تو سن لو، سب کچھ آئے گا. تو میں معاف نہیں کروں گا. تو حقوق العباد کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا معمولی سمجھ رکھا ہے. ہم نے اس کو اتنا معمولی سمجھ رکھا ہے جیسے ناک پر مکھی آ بیٹھی اور اس کو اڑا دیا. حقوق العباد کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، اور حقوق اللہ اس کی جو بے چینی اور اس کی گناہ کو ختم کرنے کے لیے ہم دوسرے حقوق ادا کرتے ہیں، نوافل میں جاتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور غیبت بھی حقوق العباد میں سے ہے. یہ تو ساری غیبت کیا ہے، غیبت کا گناہ کتنا سخت ہے، اس کے بارے میں ساری باتیں آئی تھی. جی ابھی اس میں ایک سوال آیا تھا کہ ہم نے کسی کی غیبت کی اور ہم بھول گئے ہو تو دیکھو یاد کرو، اگر یاد آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کچھ نہ، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ سے یہ کرو کہ اللہ اس کے دل میں بھی ڈال دے اور مجھے معاف کر دے. بس اتنا ہی کر سکتا، ہم اس سے آگے کیا کر سکتے. اچھا اب غیبت کی تعریف سنو. غیبت کی تعریف، غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ کسی مسلمان کا تذکرہ اس کے پیٹھ پیچھے اور اس کی غیر موجودگی میں اس انداز سے کیا جائے کہ اگر اس کو پتا چلے کہ میرا تذکرہ اس انداز سے کیا گیا ہے تو اس کو ناگوار گزرے، تو یہ غیبت ہے. انسان کے پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کی جائے کہ اگر یہ بات اس کو سنا دی جائے تو اس کو برا لگے، تو یہ اس کا نام ہے غیبت. اب بتاؤ، ہم تو ایسی ہی بات کرتے ہیں نا جب پیچھے بیٹھتے ہیں تو، اور ایک دوسرے کو، کیونکہ ہمیں تو مجلس اس کے بغیر، غیبت کیے بغیر تو ہمارے آپس میں ملنے کا، ملاقات میں تو کوئی ٹیس ہی نہیں آتا ہے. اس لیے کیا کرنا، غیبت کا علاج کیا کرنا؟ کبھی ہمارا جی اور نفس چاہے کہ بھائی یہ بات کرنی ہے تو کیا کرو؟ فرمایا اس وقت یہ کرو کہ اس کی تعریف شروع کر دو بس. جی تو فرمایا یہ تو یہ غیبت اور گناہ ہے. اب ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس میں غیبت ہوتی ہے یا نہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں بات جو کہہ رہا ہوں، بعض کیا کہتے ہیں نا، غیبت کو بھی ذرا فلٹر کرتے ہیں اور بہانہ بناتے. فرمایا بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں بات جو کہہ رہا ہوں میں اس کے منہ پر کہہ دوں، میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غیبت تو اس وقت ہوگی جب منہ پر نہ کہہ سکے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات اس کے سامنے نہیں کہہ سکتا ہے، پیچھے کہتا ہے تو غیبت ہے. اگر اس کے سامنے بھی یہ بات کہہ سکے تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہے، ایسا نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو منہ پر نہ کہہ سکے، میں تو اس کے منہ پر کہنے کو تیار ہوں. ارے بھائی تم اس کے منہ پر کہنے کو تیار ہو یا نہ ہو، اگر وہ بات اس کی ناگواری کا سبب ہے
کیا بول رہے؟ اگر وہ بات اس کی ناگواری کا سبب ہے تو بس غیبت کی تعریف اس پر صادق آ گئی، وہ غیبت ہے اور وہ گناہ ہو گیا، اور تم نے مردار بھائی کا گوشت تک کھا لیا، العیاذ باللہ۔ جی یاد رکھے، کیونکہ آج وہ تعویل کرتا ہے ذرا نفس، کہتا ہے اس میں کیا، یہ بات تو اس کو سامنے لاؤ، میں اس کے سامنے، ابھی اس کو ناگوار تو گزرے گی۔ اس لیے فرمایا کیوں ہم آج کے بعد سے توبہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ نے اچھے صفات رکھے ہیں، بس اس صفات کی تعریف کرو۔ برائی پر کیوں نظر کرتے ہو؟ برائی تو اپنی دیکھو۔ جی یہ تو غیبت کی تعریف بتائی، یہ بہت اچھی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کے سوالوں کے جواب آگے، بہت سے لوگ پتہ نہیں غیبت کیا۔ اب آگے سنو، غیبت اور بہتان، ایک ہوتا ہے بہتان اور ایک ہوتی ہے غیبت، میں فرق ہے، وہ سمجھو ذرا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس شخص کی غیبت کر رہا ہوں اس میں وہ بات واقعی موجود ہے، یعنی یہ عیب اس کے اندر ہے، میں اس پر بات کر رہا ہوں، موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، کیا پھر بھی گناہ ہوگا؟ صحابی پوچھ رہے، کیا پھر بھی گناہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، فرمایا جو بات تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ بات اس کے اندر موجود ہے اور تم اس کی سچی برائی بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے۔ یاد رکھو، جو اس کے اندر موجود ہے اور تم اس کی واقعتاً وہی برائی بیان کر رہے ہو جو اس کے اندر ہے، تو اسی کا نام تو غیبت ہے۔ سمجھ گئے؟ سن لو دوبارہ کہ ایسی بات کرنا، جو بات تم کر رہے ہو وہ اس کے اندر موجود ہو تو اس کا نام غیبت، اور اگر تم جھوٹی بات بیان کر رہے ہو، جو بات کر رہے ہو وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں اور وہ بات اس کے اندر موجود نہیں، تو پھر غیبت کے ساتھ بہتان لگانے کا گناہ بھی ہوگا۔ تو غیبت تو ہوئی اور بہتان بھی ہو گیا۔ اللہ اللہ، دیکھ لو یہ بیماری سے کون پاک ہے، بتاؤ ذرا؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ اکبر، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھے۔ ہماری نیکیاں جا رہی ہے، آج ہم نیکیاں کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن پھر بھی ترقی نہیں ہوتی۔ ایک شخص کے اندر ایک برائی موجود ہے، تم نے ایک مجلس کے اندر اس کی وہ خرابی بیان کر دی، مثلا تم نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی تو بڑا جھوٹا ہے، فلاں آدمی تو بڑا جھوٹا ہے اور حقیقت میں بھی وہ جھوٹا ہے، تو تمہارا اس کے پیٹھ پیچھے اس کے جھوٹا ہونے کا تذکرہ کرنا غیبت ہے اور گناہ ہے، بشرطے کہ اس کو اپنا جھوٹا کہلوانا ناگوار ہو۔ وہ اور اگر وہ جھوٹا نہیں ہے، ایک جھوٹا نہیں ہے، پھر بھی تم نے اس کو جھوٹا کہہ دیا، تو اس صورت میں تم نے دو گناہ کیے، ایک غیبت کرنے کا گناہ کیا اور ایک بہتان لگانے کا گناہ کیا۔ لہذا غیبت بڑا گناہ ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ آدمی اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی توفیق مانگتا رہے، تب تو اس گناہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ آج عام اور خاص، دیندار بے دین، پڑھے لکھے اور جاہل، سب کے سب اس کے اندر مبتلا ہے، بس جو محنت کرے گا وہی نکل سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت۔ اس لیے اس کی محنت کے لیے ہے دعوت کہ بولنا سیکھو، اللہ کی بڑائی کرنا سیکھو، اللہ کے نبی کی تعریف کرنا سیکھو، اللہ کے نبی کی سیرت کو سیکھو۔ جب ہم اس کو بولنا سیکھ لیں گے تو یاد رکھنا غیبت بالکل ختم ہو جائے گی، اور اگر ہم نے دعوت نہیں سیکھی ہے تو کبھی بھی غیبت سے بچ نہیں سکتے۔ یہ تو تجربہ ہے، کیونکہ جب آپس میں ملیں گے تو بات تو چاہیے ہی چاہیے، کہیں بھی، کیونکہ تم اگر بزنس کے سلسلے میں ملے تو کتنی بات کرو گے، دو چار باتیں بزنس کے کر کے معاملہ ختم ہوگا، لیکن غیبت ایسی چیز ہے کہ اس کا تو اینڈ ہی نہیں آتا ہے۔ اچھا، اس میں پھر اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی، اس میں مزہ بھی بہت آتا ہے۔ اس کا اینڈ بھی نہیں ہوتا کہ چلو بھائی ابھی تھک گئے، وہ آدھا گھنٹہ ملنے کے لیے آئے تھے، 2 گھنٹے نکل جائیں گے۔ تو اس کے لیے اگر دعوت سیکھ لوں گے تو کیا ہوگا، آپ کچھ نہ کچھ اللہ کی تعریف بیان کرو گے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کروں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کروں گے، تو کیا ہو گیا؟ آپس میں بات چیت بھی ہو گئی، کام بھی ہو گیا، عبادت بھی ہو گئی، چلے گئے۔ اس لیے یاد رکھے غیبت سے بچنا ہے، کیونکہ یہ میں نے اپنا تجربہ کیا۔ میں نے کہا آپس میں ملتے بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یا تو اس کی غیبت سنتے ہیں یا ہم غیبت کرتے ہیں، دونوں میں سے ایک بات ہوگی۔ لیکن جب بولنا سیکھ لیں گے تو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اللہ کی بڑائی کو شروع کر دیتے ہیں، پوری مجلس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس لیے دعوت کو سیکھو، اور دعوت دینا بھی ضروری۔ ہاں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ تو یاد رکھے، ایک پروفیسر صاحب کا غیبت پر تبصرہ دیکھو۔ میں نے ایک مرتبہ غیبت کے بارے میں ایک مضمون لکھا، غیبت کے بارے میں ایک مضمون لکھا۔ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب نے وہ مضمون پڑھ کر مجھے خط لکھا کہ آپ نے اس مضمون غیبت کی بہت برائی بیان کی ہے، کہ آپ نے اس مضمون میں غیبت کی بہت برائی بیان کی ہے، کہ یہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، حرام اور ناجائز ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ میں نے اس غیبت پر بہت غور کیا۔ میں نے اس غیبت پر بہت غور کیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر غیبت کو زندگی سے نکال دے تو یہ زندگی پھیکی ہے۔ اس کو نکال دے تو زندگی پھیکی ہے، اور اس میں پھر کوئی مزہ ہی نہیں ہے، کیونکہ بولنا پھر بولیں گے کیا؟ تو اس لیے میں نے اس کا علاج بتا دیا۔ فرمایا مزہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم دو چار آدمی مل کر بیٹھتے ہیں اور کوئی بات چیت چلتی ہے تو اس بات چیت میں غیبت شامل نہ ہو تو پھر کسی موضوع پر بات چیت کرے، پھر کس موضوع پر بات چیت کرے؟ کیونکہ غیبت شامل نہ ہو تو کیا بات کریں گے؟ کیونکہ بات کے لیے تو وہی ہے، تو پھر کس پر بات چیت کرے؟ بس پھر تو اللہ اللہ ہی کرے، اور کوئی ہنسی مذاق کی بات، کوئی تفریح کی بات، کوئی دل لگی کی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھا اور اس کی اتنی برائیاں بیان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ اپنی تفریح وغیرہ سے دستبردار ہو جائے، گپ شپ کر کے کہتے ہیں دماغ فریش کرو۔ ارے یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے دماغ فریش کرنے کے لیے ہمیں دیا ہے کیا؟ اللہ کی بڑائی بولو۔ جب اللہ کی بڑائی بولیں گے تو اس سے زیادہ دماغ فریش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ غیبت سے تو وقتی طور پر فریش ہو گیا، بعد میں ظلمت آتی ہے دل میں، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے بعد میں بھی نور، اس وقت بھی نور۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ کی بڑائی اگر نہ آتی ہو تو آپ میں سے درخواست کرو، ہم اس کو بھی سکھائیں گے کسی اور ٹائم میں کہ اللہ کی بڑائی کو کیسے بولنا ہے۔ وہ بھی سیکھو، سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ مدرسہ بھی بنے گا جی، ہم نے تو پہلے بتایا، یہاں تو 3 in 1 ہے۔ دعوت بھی سکھائی جائے گی، علم بھی سکھایا جائے گا، مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں، اور اصلاح بھی کرائی جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو فرمایا زندگی کا لطف ہی ختم ہو جائے گا، سب لوگ کی تفریح وغیرہ سے دستبردار ہو جائے گا۔ اس لیے میں پہلے بتایا کہ اگر غیبت سے یعنی اگر اس کی برائی دل میں آ جائے گی تو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے انسان سوچے گا، ویسے ہی جا کے نہیں بیٹھ جائے گا، بولے نہیں ضروری نہیں ہے تو چھوڑ دو، ورنہ خواہ مخواہ کی غیبتیں ہوگی۔ تو اور زندگی کا لطف ہی ختم ہو جائے گا۔ چونکہ وہ پروفیسر صاحب تھے، اس لیے اپنی ذہنی سوچ کے مطابق آخر میں کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسلام ایسی چیز کو منع کرے گا۔ پھر کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسلام ایسی چیز کو منع کرے گا جس کو انسان ہر وقت کرتا ہی ہے، یعنی عموم، یعنی انہوں نے وہ قیاس لگایا کہ عموم میں بلوا ہے، یعنی سب لوگ کرتے ہیں تو اب کیسے چلے گا، اور اگر نہ کرے تو مزہ ہی نہ رہے۔ یہ خط لکھ کر بھیجا، کس کو؟ حضرت کو لکھا، ایک خط لکھا انہوں نے۔ آگے سنو، بہت اہم ہے، ہمارے کئی سوالوں کے جواب اس میں آ جاتے ہیں۔ میں نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر غیبت کو زندگی سے نکال دیا جائے تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے، تو آپ کی زندگی کا مزہ تو غیبت نہ کرنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی کا مزہ تو غیبت نہ کرنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا، لیکن جب دوسرا شخص آپ کی غیبت کر رہا ہو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے اس کا دماغ گھمایا
دیکھو اس کو کہتے ہیں. فرمایا اگر دوسرا آپ کی غیبت کرے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب آپ کو پتا چلے کہ پروفیسر صاحب کے بارے میں فلاں شخص نے فلاں مجلس میں یہ بات کہی، فلاں شخص نے فلاں مجلس میں یہ بات کہی، تو اس وقت آپ کو زندگی کا لطف آئے گا یا کیا حال ہوگا ذرا بتاؤ. ہاں دیکھو مائنڈ پورا چینج کر دیا. یہ تو کرنے کے بارے میں کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا اگر آپ کے بارے میں کوئی کہے تو آپ کو زندگی کا مزہ چلا جائے گا. تو آپ جس کی غیبت کرو گے بیچارے کا مزہ چلا جا رہا ہے، آپ کو تو مزہ آ رہا ہے، اس کا مزہ جا رہا ہے. ارے سمجھے کچھ؟ اس کا مزہ جا رہا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو تم اپنی دیکھتے ہو، تم دوسروں کی نہیں دیکھتے. اس لیے ان کا دماغ گھمایا کہ اگر تمہاری کوئی غیبت کرے تو کیا ہوگا. اب سب جواب سمجھ میں آ جائے گا کہ ہو اب سمجھ میں آ گیا. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہر انسان اپنے لطف اور مزہ کو تو دیکھتا ہے. ہر انسان کیا دیکھتا ہے؟ اپنا لطف اپنا مزہ تو دیکھتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ جو کام میں دوسروں کے ساتھ کر رہا ہوں اگر دوسرا میرے ساتھ کرے تو مجھ پر کیا گزرے گی. اپنا مت دیکھو، ہمیشہ دوسرے کے پر دیکھو مجھ پر کیا بنے گی. حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کیمیا کا نسخہ بیان فرمایا، ایک ایسی بات بتائی کہ ایک پیغمبر ہی ایسا نسخہ بیان کر سکتا ہے، کسی اور کے بس کا کام نہیں. اگر اس نسخے پر عمل کر لیا جائے تو معاشرے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے، اور معاشرے کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ساری خرابی اس نسخے کو فراموش کرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی، بھول جانے کی وجہ سے پیدا ہو رہی. وہ نسخہ کیا ہے؟ احب لاخیک ما تحب لنفسک وکرہ لغیرک ما یکرہ لنفسک. یعنی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. دیکھو ایک نسخہ بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تم اپنے لیے غیبت کوئی تمہاری کرے پسند نہیں کرو گے نا، تو ظاہر بات ہے تم بھی اپنے بھائی کے لیے پسند مت کرو. جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو دیکھو ایک نسخہ بتا دیا، ایک عجیب بات بتا دی کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھو ہر گناہ کے لیے، کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. اس کے اندر بہت تفصیل ہے، اس پر بھی بات آگے تفصیل سے آئے گی. یہ درس کو روزانہ سنتے جاؤں گے تو بہت قیمتی باتیں ملے گی. زندگی میں ہمیں چلنا اور ہمارے سوالوں کا جواب، اور ہمیں ایک سکون ملے گا. پھر خالی سننے پر بات نہ ختم کر دے بلکہ وہ علاج بھی شروع کر دے تاکہ آگے کی ہماری زندگی بالکل اللہ کے تعلق کے ساتھ ہو جائے. فرمایا دوسروں کے لیے وہی بات ناگوار سمجھو جس کو تم اپنے لیے ناگوار سمجھتے. یہ جو ہم نے دوہرے پیمانے بنا رکھے ہیں نا، ڈبل، کہ اپنے لیے پیما کرنے کا کچھ اور ہے اور دوسرے کے لیے کچھ اور ہے، اپنے لیے ترازو اور ہے اور دوسرے کے لیے میزان اور ہے، تو اس کی وجہ سے معاشرے میں ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہے. لہذا ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ میں جو معاملہ دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوں اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا اور وہ میری جگہ پر ہوتا تو میرے اوپر کیا گزرتی. ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لے تو کبھی بھی اس سے دوسرے کی حق تلفی نہ ہو اور نا انصافی نہ ہو اور دوسرے کا حق پامال نہ ہو. جی لہذا غیبت کرتے وقت ذرا یہ سوچو کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا، مجلس کے اندر میرا اس انداز سے ذکر ہو رہا ہوتا اور میرے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہوتی جو میں دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو مجھے یہ چیز پسند ہوتی یا نہیں. اگر پسند نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے اور اس سے بچنا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیبت سے بچا نہیں جاتا. لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھو دل کے سوال ہی آتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں غیبت سے بچا نہیں جاتا. میں کہتا ہوں کہ غیبت اختیار سے ہوتی ہے، یہ غیر اختیاری نہیں ہے. وہی معاملہ آیا جیسے بد نظری کے، بولے یہ تو بچنا بہت مشکل ہے، تو حضرت نے ساری مثال دی تھی. وہ اصول یاد رکھنا کہ لگتا ایسا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا لیکن ہمت کی بات ہوتی. تو وہی چیز آ رہی ہے، غیبت اختیار سے ہوتی ہے، یاد رکھو.
غیر اختیاری نہیں ہوتی، اور جب غیبت کرنا اختیار میں ہے تو بچنا بھی اختیار میں ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ سوچو ہی مت کہ میرے سے بچ نہیں سکتے، بچنا ضروری ہے، اختیاری چیز ہے، تم نے جان بوجھ کر اس کو کیا ہے۔ اب اختیار مانی اب انسان کے بے بس نہیں ہے، وہ تھوڑا سا سیکھے گا تو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اچھا، اب دوسرا مضمون ہے، مضمون تو وہی ہے غیبت کے بارے میں۔ ابھی تو غیبت سے بچنا، غیبت کیا ہے، لیکن ابھی ایک بات ہے، اس کو پڑھتے وقت بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ اتنا خراب ہوتا ہے کہ اپنے دماغ کی چیز لے لیتا ہے اور دوسری چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کی اتنی حرمت ہے، ابھی بات بتا رہے حضرت کہ غیبت کی اجازت کے مواقع، یعنی کہاں کہاں غیبت کرنا اجازت ہے۔ اب یہ پوائنٹ پر سب خوش ہو جائیں گے، ہاں بولے کچھ اپنا کام کی بات آئی۔ تو کیا ابھی تک کام کی نہیں تھی؟ کیونکہ وہ نفس پر پڑ رہی تھی، ابھی نفس ڈھونڈ رہا تھا۔ یاد رکھو اجازت دی ہے، اب یہ ہم نہیں پہچان، شاید ہو سکتے اس سب باتیں آئے گی، اب اس کو پڑھتے ہیں، سنو اور بات کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھنا۔ البتہ جس موقع پر کسی مسلمان کو نقصان سے بچانا منظور ہو، یاد رکھو جس وقت کسی مسلمان کو نقصان سے بچانا منظور ہو تو اس وقت غیبت جائز ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فلاں شخص نے میری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ اس شخص نے آیا آپ کے پاس اور کہا کہ فلاں شخص نے میری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے، آپ کی نظر میں یہ آدمی کیسا ہے؟ ہاں، اب ایسے وقت میں جواب یاد رکھو، ایک تو ہماری دشمنی ہوتی ہے تو ہم برا بلا کہہ دیتے، نہیں، یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں دشمنی نہیں، واقعتاً شرعی اعتبار سے اس کے اندر کوئی ایسی خرابی جو تمہاری نظر میں ہے تو کہو، باقی اپنی دشمنی کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو فرمایا اب اگر آپ کی نظر میں شخص کی ایسی برائی ہے جو شادی بیاہ کے معاملے میں قابل غور ہوا کرتی تو اس صورت میں اگر آپ وہ برائی اس کو بتا دے تاکہ وہ اور اس کی بیٹی نقصان سے بچ جائے تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ لیکن یہ پوائنٹ تو ہے، اب ہم ایسے پوائنٹ کو لے کر کیا کرتے، ہمارا نفس کام کر جاتا ہے، بولے دیکھو ہم تو اس کو بچا، حالانکہ ہم اس کو بچا رہے ہیں، اس لیے بچا نہیں رہے ہیں بلکہ ہمارے دلوں میں ان کی دشمنی ہے لڑکے والوں کی طرف سے، تو اس کا رشتہ آیا، اس نے ہم سے پوچھا، بولے نہیں 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 وہ تو ایسا ہے ویسا ہے تیسا ہے، سب سنا کے چھوڑ دیا۔ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہمارے دلوں کو، اگر واقعتاً کوئی نہیں ہے، ہماری دشمنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ پوچھنے کے لیے اگر کوئی آیا ہے بیٹی کے لیے تو کہہ دو کہ نہیں، ہم نے تو آج تک اس کے اندر کوئی خرابی نہیں دیکھی ہے، باقی تو اللہ ہی جانتا ہے اندر کے معاملات، بس اتنا جواب دے دو تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی چلو انہوں نے گواہی دے دی۔ اور واقعتاً اگر ہم جانتے ہیں کہ تو ہم نے اس کی پھر پوری برائی بیان نہیں کرنی ہے، جو ہم نے جانی ہے کہ نہیں آپ کی لڑکی کے لیے جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، اس میں کچھ ہے، بس اتنا بول دو تاکہ وہ سمجھ جائے۔ یہ احتیاط کرو ورنہ بہت آج ہم پھر اس کو بہت لمبا کر دیتے۔ تو وہ برائی اس کو بتا دے تاکہ وہ اس کی بیٹی نقصان سے بچ جائے تو یہ غیبت میں داخل۔ یا مثلا ایک شخص دھوکہ باز ہے اور دھوکہ دے کر لوگوں سے پیسے حاصل کر لیتا ہے، اگر آپ کسی کو یہ بتا دے کہ اس شخص سے ذرا سوچ سمجھ کر معاملہ کرنا، یہ آدمی معاملے کا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے شخص کو نقصان سے بچانا منظور ہے۔ ہاں، یہ یہاں پر جائز ہے۔ لہذا جہاں دوسروں کو تنبیہ کرنے کی ضرورت ہو، دوسروں کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانے کی ضرورت ہو، وہاں کسی کی واقعی برائی بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں، یہ جائز ہے۔ 45 ہو گئے، انشاءاللہ دوسری باتیں کل پڑھیں گے۔ اس کا بات سننے والے آپس میں سننے کے بعد بھی گھر میں آپس میں مذاکرہ بھی کرے کہ آج کیا بات کہی گئی، تاکہ بات یاد بھی ہو جائے، اس پر بات کریں گے تو ہم سے غیبت کا بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سننے کے بعد ختم نہ ہو جائے بلکہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرے جو گھر میں سن رہے ہوتے ہو۔
ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں مذاکرہ، اور مذاکرے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لو، آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے، اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔